اب ہم اپنی دوسری بات شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، ناظرین صاحب سے اور مؤمن صاحب سے درخواست یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ایک طالب علم نے تقریر کی تھی، اکثر و بیشتر جب انجمن کا جلسہ ہوتا ہے تو ہر طالب علم کے لیے کچھ منٹ طے رہتی ہے نا کہ 8 منٹ ہوگی، پہلی گھنٹی 7 پہ اور دوسری 8 پہ. تو پیچھے محتمم صاحب تشریف فرما ہیں، اگر سما خراشی زیادہ ہو جائے تو وہ پیچھے سے گھنٹی بجا سکتے ہیں. مساہم اپنی جگہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ. بہرحال دوسری بات یہ تھی کہ ہر آزادی کے موقع پر 15 اگست اور 26 جنوری کو اس تقریر کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اور پچھلے 30-40 سال سے مسلسل ضرورت پیش آ رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، بار بار بولا جا رہا ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے کیا کیا قربانیاں دی. اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ مائنورٹیز اور اقلیتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا آزادی میں کوئی رول ہی نہیں، تو وہ مطالبہ کیسے کریں گے، وہ کیسے اپنی قربانیوں کو بیان کریں گے. اور بعض وہ ہیں کہ جن کا کچھ بلیدان اور قربانیاں ہیں، اس کو فراموش نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو ضرورت ہی نہیں. لیکن ایک ہمارا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارا ذوق مطالعہ ختم ہو گیا، تاریخ اور ہسٹری پڑھنے کا ایک ذوق ختم ہو گیا. تاریخ کی اپنی ایک تاریخ یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، تاریخ بھی اس کو صفحہ ہستی سے فراموش کر دیتی ہے. ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کی مکمل تاریخ پڑھی ہو کہ انگریز ہمارے دیش میں کیسے آئے، کب آئے، کیوں آئے، کس غرض سے آئے، پھر کیا کیا ہوا. 1601 سے لے کر 1947 تک پوری مکمل کیا کیا رودادیں ہوئی، یہ ہم میں سے کتنوں نے پڑھا. ہم خود اپنی تاریخ کو فراموش کر رہے ہیں تو دنیا ضرور فراموش کرے گی، تاریخ خود ہمیں فراموش کر دے گی. تو ہمیں ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہماری ان قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، بھلایا جا رہا ہے. یہ دوسری بات مکمل ہوئی. اب تیسری بات پر یہ عاجز آ رہا ہے. تقریباً 6 دلائل ہم نے جمع کیے ہیں جس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس بھارت دیش میں مسلمانوں اور خصوصاً علماء کرام کی کیا قربانیاں رہی ہیں. نمبر 1، ترتیب وار آپ نمبر بھی نوٹ کریں. پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بھارت دیش میں انگریز آیا 1601 میں، بغرض تجارت کلکتہ سے آیا، اور 1857 تک کلکتہ سے دہلی تک اور پورے بھارت دیش پر اس کا قبضہ ہوا. ابھی حکومت نہیں ملی، قبضہ ہوا. غلام ہم بھی بنے، انگریزوں کی غلامی ہمیں بھی جھیلنی پڑی اور ان قوموں کو بھی جھیلنی پڑی. اب یہاں رک کر ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کسی چور نے کسی بندے کی کچھ چوری کی، اب ایف آئی آر نکالنا ہے، رپورٹ کرنی ہے، تو کیا چور جا کے یہ ایف آر آئی کٹائے گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ نہیں، جس کی چوری ہوئی ہے وہ جا کر ایفرٹ لگائے گا، زور لگائے گا، کیس دکھائے گا کہ میری چوری کی گئی ہے نا. تو اسی طرح غلام تو وہ بھی بنے، غلام تو ہم بھی بنے، لیکن ہمارے مسلم حکمرانوں نے تقریباً ہمارے اس بھارت دیش پر 950 برس تک جو حکمرانی کی تھی وہ حکومت ہماری گئی تھی. غلام وہ بھی بنے، ہم بھی بنے، لیکن حکومت اور ستہ ہماری گئی. جس کی حکومت جائے گی وہ ایفرٹ پورا لگائے گا، وہ زور پورا لگائے گا. ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو بلیدان دیا ہے وہ ان قوموں نے نہیں دیا ہے. دوسری دلیل کہ انگریزوں نے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں قبضہ جمانے کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے بھارت دیش کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اسی بھارت کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ کسی اور ملک میں کیوں نہیں گیا؟
بہت دھیان سے اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جنگ لڑی، اس جنگ کا مشہور نام ہے صلیبی جنگ، کراس. صلیب یعنی کراس، یعنی وہ کرسچن اور انگریزوں کے ساتھ جنگ تھی. تو ان انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی سے اس ہاری ہوئی جنگ کا ان کو مقابلہ کرنا تھا. اور 1601 میں ہمارا بھارت دیش غیر منقسم ہندوستان اتنا بڑا تھا، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی میجورٹی بھارت دیش میں تھی. تو اس صلاح الدین ایوبی کی صلیبی جنگ کا مقابلہ اور انتقام لینے کا سب سے اچھا ٹارگیٹ بھارت دیش تھا. تو مقابلہ مسلم بس کرسچن تھا، مقابلہ مسلمان اور انگریز کا تھا، نہ کہ کسی اور قوم کا تھا. ثابت یہ ہوا کہ ہمارا جو بلیدان ہے وہ کسی کوئی اور قوم نے نہیں دیا ہے. تیسری بات، جنگ آزادی میں تاریخی تحقیق کے مطابق 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور 51,500 51,500 علماء کرام شہید ہوئے. اور 3 سالوں میں 1857 کے بعد 3 سالوں میں صرف ان 3 سالوں میں 22,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا. ہمارے طالب علم نے بتایا نا، مشہور، ہم نے بچپن میں مدرسے میں تقریر یاد کی تھی، انقلاب آفری تقریر، مشہور کتاب ہے. اس میں ٹامسن نے کتنی ساری باتیں لکھی ہیں. آپ نے وہ جو بات کہی تھی وہ ٹامسن ہی نے تو کہی ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی زندہ جانوں کو خنزیروں کی کھال میں ڈال کر تنور میں نظر آتش کر دیا جاتا تھا، اور ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں ہم بار بار بولتے ہیں، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں ہم جانتے ہیں. ابھی آج اس کا سفر ہوا تھا اورنگ آباد، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی. وہاں تعارف میں چند باتیں بتائی گئی جو ہماری اپنی تاریخ ہے، افسوس ہمیں اس کا علم نہیں. وہاں گائیڈر اور رہبر نے یہ بات بتائی اور کتابوں میں بھی موجود ہے، اگرچہ تھوڑا سا اختلاف نظر آیا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے غیر منقسم ہندوستان اور اس سے بھی آگے اس پورے خطۂ ارض پر 59 ایئرز 59 سالوں تک حکمرانی کی ہے. یہ ہمارے سرپرست اور ہمارے اکابر ہیں. فتاوی عالمگیری مشہور کتاب ہے، حضرت نے اس کو ترتیب دی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا کے اس وقت کے منسٹران اور حکمران کے لیے بہترین رول ماڈل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دیش سے بھرشٹاچار ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، مالی غبن دور ہو جائے، آئیے پڑھیے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں زندگی کیسی گزاری. قرآن مجید ہاتھ سے لکھتے ہیں، ٹوپی اپنے ہاتھ سے بنتے ہیں، وقت کے بادشاہ ہے، اور حکومت سے کوئی سیلری نہیں، اپنی کسب سے اپنی کوشش سے جو ہے وہ کما رہے ہیں. اور جب دنیا سے جا رہے ہیں بتانے والے بتا رہے ہیں کل میراث 14 روپے 75 پیسے 12 نے یہ ٹوٹل میراث دنیا سے چھوڑ کر گئے. یہ جو حکمران کے بارے میں دنیا بھر میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہے، ظلم نظر آ رہا ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی یہ حکومت بہترین رول ماڈل ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. اصل تیسری دلیل چل رہی تھی کہ جذبہ آزادی مسلمانوں میں ایک بھارتی ناگرک ہونے کے طور پر سب میں تھا، مسلمانوں میں بھی تھا، لیکن مسلم قوم کا ایک مزاج یہ ہے کہ جب کسی کام کو دھارمک اور مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے تو اس کی دلچسپی، اس کے جذبات، اس کی امنگیں بہت بڑھ جاتی ہیں.
کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور فتویٰ انگریزوں کا مسلمانوں کا انگریزی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، ان کی مقابلہ آرائی ضروری ہے، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس فتوے کو دے کر انگریزوں کے خلاف محاذ اور دھارمک رنگ دے کر یہ بتایا کہ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے تمام مسلمانوں کی اجتماعی قربانی لگے گی، تب جا کر یہ بھارت دیش آزاد ہو۔ کیا یہ دلیل ہمیں سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا یہ دلیل ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اس جنگ کو دھارمک رنگ دے کر اجتماعی طور پر آزاد کرایا ہے؟ 3 دلیلیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ 1601 سے لے کر 1857 تک ایک لمبا عرصہ گزرا، دھیرے دھیرے قبضہ جماتے ہوئے 1857 میں برطانیہ سے ایک ٹیلی گرام آتا ہے۔ ٹیلی گرام وہ والا نہیں جو آج کل وہ واٹس ایپ کا بھائی ہے، وہ ٹیلی گرام نہیں، نہ بولیں گے آج دماغ ادھر ہی جائے گا، وہ پرانے زمانے والا تار۔ اس میں انگریز جج یہ لکھتا ہے، انگریز حکمران یہ پیغام بھیجتا ہے برطانیہ سے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے طویل اور دراز ہوتا جا رہا ہے، اب قبضے سے آگے بڑھ کر حکومت کرنے کا وقت ہے، تو پیغام یہ ہے کہ ٹارگٹ ٹوپی والوں کو، علماء کرام کو نشانہ بناؤ، اور علماء کرام کو جو ہے اس وقت 2 ہی سزائیں تھیں، یا تو پھانسی دے دی جائے یا پھر کالے پانی کی سزا جس کو آج کی اصطلاح میں عمر قید کہا جاتا ہے وہ کی جائے۔ اور 2 اعلان کیے گئے کہ ایک تو کسی مسلمان کو جاب نہیں ملے گی تاکہ اکانومی اور فائنینشلی طور پر وہ ڈاؤن ہو جائے، اکانومی لیس ہو جائے، اور مسلمانوں کا رشتہ ان کے علماء کرام سے، ان کے لیڈروں سے کاٹ دیا جائے، اور قوم مسلم لیڈر لیس ہو جائے اور مسلمان کمزور ہو جائے۔ یہ بات آئی کس کے خلاف آئی؟ مسلمانوں کے خلاف آئی۔ پتہ یہ چلا کہ بلیدان ہمارا ہے۔ 5ویں دلیل کہ وقتاً فوقتاً انگریزوں کے مناظرے اور ڈیبیٹ ہوئے، صرف تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مناظرہ آریہ سماج کے ساتھ ہوا، اور اکثر و بیشتر مناظرے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے۔ اہل کتاب کسی وقت رہے تھے، اگر ان سے کوئی ڈیبیٹ کر سکتا ہے تو وہ سچی کتاب مقدس قرآن مجید کے حاملین ہی وہ ان سے ڈیبیٹ اور مناظرہ کر سکتے ہیں، تو وہ مناظرے میں بھی مسلمان ہی آگے رہے۔ آخری دلیل وہ یہ ہے کہ 1947 میں جب بھارت دیش آزاد ہوا، اس سے پہلے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی کی سزا کی جگہ تھی، یا تو پانی کے جہاز سے آ سکتے ہیں یا ہوائی جہاز سے، کوئی زمینی راستہ نہیں تھا۔ پھانسی کی سزا یا عمر قید کی سزا، یہ 2 سزائیں تھیں۔ تو 1947 سے پہلے اگر انڈمان نکوبار کی جنگ سنکھیا اور وہاں کی بستی اور اس کی آبادی کا اندازہ لگائیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اور سب سے بڑی میجورٹی انڈمان نکوبار میں اگر کوئی تھی تو وہ مسلمان قوم تھی۔ وہ کہاں سے آئے؟ وہ کیسے آئے؟ ظاہر ہے وہ بلیدان کے طور پر آئے، وہ قربانیوں کے طور پر آئے جو انگریزوں نے ٹھوس کر ان کو کالا پانی میں بھیجا تھا۔ اور ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتایا یہاں عربی سوم تک کے طلبہ زیر تعلیم ہیں، تو عربی دوم کے طلبہ بھی حاضر ہے۔ عربی دوم میں ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں علم الصیغہ، تو اس کے مصنف مفتی عنایت احمد کاکوری صاحب، ان کے حالات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ان کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی تھی، یہ وہی کالا پانی کی سزائیں۔ بہرحال ان دلائل سے ثابت ہوا، اکثر و بیشتر صرف آنکڑے بیان کر دیے جاتے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ اگر کوئی انصاف پسند ان دلائل کو سنے گا تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا جو بلیدان اور قربانیاں ہیں وہ کسی اور قوم کی نہیں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں بات ختم کرنی ہے، کچھ پیغام عرض کرنے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ منسٹران اور حکمران کے نام پیغام یہ ہے کہ ہمیں اصل آزادی دی جائے،
ضمیر کی آزادی، مذہب کی آزادی، قوانین کی آزادی، جو قوانین اور بندرن 26 جنوری کے نام پر جو ریپبلک ڈے مناتے ہیں، اس حقیقت کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ قانون کی کیوں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ اس سے ہمیں آزادی دی جائے۔ ہمارے علماء نے اس بھارت دیش کو آزاد کرا کر سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہ لوگ ہمیں طوطے کا، پنجرے کا طوطا بنا رہے ہیں کہ مٹھو بنو، ہم جیسا بولیں ویسا بولو، ہم جیسا کریں ویسا کرو۔ آج یہ کوششیں کی جا رہی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ ہمارا دیش 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن وہ آزادی سے ایک دوسری غلامی کی طرف آج ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم اس عظیم مادھیم سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی اصلی آزادی دی جائے، ورنہ یاد رکھیں ان فرعون علا فی الارض، جب اس کی سرکشی شباب پر پہنچی، اس کا جو انجام ہوا، ہر جابر و ظالم کا وہی انجام رب کریم دنیا میں بتا کر رہتے۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم دیش بھکتی کا ثبوت پیش کرو۔ اتنی قربانیاں کیا بطور ثبوت کے کافی نہیں ہیں؟ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہ کون سی انصاف کی بات؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ویسے تو ظاہر ہے حب الوطنی من الایمان موضوع روایت ہے، لیکن وطن کی محبت، اس پر اگر ہم دیش بھکتی کے لیے ہم سے اگر کوئی پروف مانگتا ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کی عقل کا کچھ پرابلم ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، ایک انسان پوچھ رہا ہے آپ کو پیاس لگتی ہے، اس کا پروف بتاؤ، تو کہا جائے گا نا عقل میں پرابلم ہے، یہ نیچرل چیز کا پروف مانگ رہا ہے، وہ تو خود انسان ہے، اس کو بھی لگتی ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ تو وطن کی محبت ایک نیچرلی اور فطری چیز ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھو، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے پڑوس کا گھر ہے۔ یہ ہمارا پڑوس ہے، اسلام سکھاتا ہے پڑوسی کے حقوق، لیکن نیچرلی طور پر ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کر ہم بتائیں کہ اس ایریے سے مجھے زیادہ محبت ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے، یہاں میرا گھر ہے، ایک نیچرلی چیز ہے، اس کا ثبوت آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اچھا، ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہر چیز میں دوش اور الزام دوسروں پر دینے کے بجائے کبھی کبھار الزام اپنے اوپر بھی کچھ چیزیں لینا چاہیے۔ ہماری اپنی کیا کوتاہیاں ہیں اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے یہ عاجز دو باتیں عرض کرے گا۔ پہلی بات کہ ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو جائے، منافقت نہ ہو جائے کہ 15 اگست کے جلسے میں تو ہندوستان زندہ باد کے ہم نعرے لگا دیں اور عمل اس کے اگینسٹ میں ہو۔ تھوڑا بات کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ دیکھیں، ایک ہے وطن کی محبت اور ایک ہے مذہب کی محبت، مکس اپ نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان کرکٹ میچ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور ابھی بہت وقت سے انڈیا پاکستان کا میچ بند ہے۔ ایک بات تجربے اور حالات کے تناظر کی روشنی میں آپ بتائیں کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو جو مسلمان 15 اگست کو ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، جب پاکستان اس میچ میں جیتتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، بھارت ہار گیا اس کی خوشیاں مناتا ہے۔ تو کیا یہ قول اور عمل میں منافقت نہیں؟ یہ خرابی اس لیے بھی آ رہی ہے کہ مذہب اور وطن دونوں میں مکس اپ کر دیا گیا ہے۔ وہ میچ اسلام اور کفر کا نہیں ہے، ہم نے آج لوگوں نے اس کو اسلام اور کفر کا میچ بنا دیا ہے۔ وہ میچ ہندو پاک کا ہے، اور وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت جیتے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ نیرج جب وہ برچھا مارے گا اور وہ
گولڈ میڈل حاصل کرے گا تو جتنا فخر ایک ہمارا ہندو بھائی کرے گا بحیثیت بھارت دیش کے ناگرک ہونے کے ناطے ہمیں بھی اتنا ہی افتخار اور فخر محسوس ہوگا کہ ایک گولڈ میڈل بھارت نے بھی جیتا ہے۔ تو یہ منافقت کیوں ہے؟ ہندوستان زندہ باد بولیں اور پاکستان جیتے تو وہاں خوشیاں منائیں، یہ منافقت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق سے برادران وطن کو پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے ایک بات یہ عرض کروں، عید کی نماز میں اکثر ایک بات یہ دیکھی گئی ہے، کئی جگہوں پر یہ دیکھا کہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر تقریباً 2-3 ہزار کا مجمع ایک ساتھ مسجد سے نکل رہا ہے، مصافحہ اور معانقہ اور عید کی مبارکبادیاں چل رہی ہیں۔ حالات اور سیکورٹی کے پیش نظر گورنمنٹ نے باہر 5-7 پولیس بٹھائے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عاجز کو بڑا افسوس ہوا اور دکھ ہوا، جو آپ کو ابھی آگے عرض کرنا ہے۔ وہ منظر یہ تھا کہ یہ 2000 کا مجمع آپس میں مصافحہ کر رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، اور وہ جو ہماری خدمت میں بٹھائے گئے وہ بیچارے بیٹھ کر اونگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں۔ کیا ہمارے اسلام نے اس کی پابندی لگائی ہے کہ ان سے آپ مل نہیں سکتے ہیں، اپنی مبارکبادی میں ان کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، ان کو وش نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ دوریاں ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ 2000 کا مجمع آرام سے گزر گیا، 6 پولیس والے بیٹھے ہیں، ایک مسلمان نے بھی یہ زحمت گوارا نہ کی کہ ان کو جا کر جو ہے وش کر دیں، کیسے ہو صاحب، عید مبارک، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ملک میں یہ فضا بنے گی کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں، ہم کوئی اور لوگ ہیں۔ آج آزادی کے موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر ہم ہمارے دیش کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت قوم ہمارے اندر اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصل آزادی نصیب فرمائیں، آزادی کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور بھارت دیش میں رہتے ہوئے ان اخلاق کو برتنے کی بھی ضرورت ہے جس سے برادران وطن ایمان کے قریب آئیں۔ ایک واقعہ عرض کروں، ایک مرتبہ ایک ہندو بلڈر نے ایک بلڈنگ بنایا، مسلمان اس میں فلیٹس خریدنے گئے، اس نے کہا مسلمانوں کو نہیں ملے گا۔ تو اس بستی میں کوئی مسلمان مکھیا تھا، سرپنچ قسم کا آدمی، تو لوگ ان کے پاس گئے کہ دیکھو نا وہ اتنی اچھی بلڈنگ بنی اور وہ لوگ مسلمانوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو وہ مکھیا اس بلڈر کے پاس آیا کہ صاحب ذرا ہماری قوم کا بھی خیال کرو، تھوڑا توجہ سے بات سنیے، اور ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اس نے بڑی پتے کی بات کہی، سوالیہ نشان یہ ہے، جواب جس کا آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ہم مسلم قوم کو ہماری بلڈنگ میں فلیٹس اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے منع نہیں کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، دل کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ قوم مسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کتنی سچائی ہے؟ جواب آپ کو دینا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہم نے ایک بات نوٹ یہ کی ہے کہ قوم مسلم جہاں رہتی ہے، میجورٹی میں جس محلے میں زیادہ رہتے ہیں، وہاں 3 باتیں کامن ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں کامن ہیں۔ نمبر 1، یہ پڑھتی نہیں ہے، یہ ایجوکیشن نہیں لیتی ہے، دین بھی نہیں پڑھتی، دنیا بھی نہیں پڑھتی، جہالت۔ نمبر 2، آپس میں لڑتے بہت ہیں۔ ابھی بقرعید کی تعطیل میں اس عاجز کا ایک جگہ پر جانا ہوا، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ آپ یقین کریں تقریباً رات کے 12:15 بجے تھے اور 50 سے 100 مسلمان آپس میں راستے میں لڑ رہے تھے۔ مسلم محلہ تھے، پڑھتے نہیں ہیں، آپس میں لڑتے بہت ہیں، اور تیسری بات اس نے یہ کہی، لڑتے بہت ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور تیسرا اس وقت بہرحال یاد نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ مسلم محلے اتنے گندے ہوتے ہیں، یہ جہاں بستے ہیں وہاں گندگی عام کر دیتے ہیں۔ النظافۃ من الایمان، ہمارا حصہ ہے
شریعت کا اٹوٹ حصہ ہے. طہارت و نظافت. قوم مسلم سب سے زیادہ گندگی کر رہی ہے. یہ 3 باتیں اس نے کہی. سچائی کتنی ہے فیصلہ ہم کو کرنا ہے. ان چیزوں میں اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. دوش اور الزام ہر طریقے کا غیروں پر دینے کے بجائے اپنے اوپر بھی لینے کی ضرورت ہے. آخری پیغام یہ عرض کرنا ہے کہ آج دین کی خدمتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن ہماری تنگ ظرفی، تنگ نظری، تنگ مزاجی یہ ہے کہ اگر میرے پلیٹ فارم سے کام ہو تو وہ دین کا کام ہے، دوسرے کے پلیٹ فارم سے کام ہو ہم اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. آج میرے دل میں جذبہ تباغض و تحاسد کیوں ہے؟ حسد کی آگ، ٹانگ کھینچنے کا جذبہ. ایک چشمے والا دوسرے چشمے والے سے لگتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دیندار اور عالم ہونے کی نسبت رکھنے والے بھی اگر اس مرض کا شکار ہوں گے تو پھر کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. ضرورت ہے اس روحانی مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم فکر کریں، رب کریم سے مانگیں. اور حسد کے تعلق سے ایک لطیفہ سنا کر، چونکہ آزادی کا دن ہے تو تھوڑا ہنسنا بھی بنتا ہے، تو ایک لطیفے پر یہ عاجز اپنی بات ختم کرے گا. اور اس لطیفے کا پیغام یہ ہے کہ حسد ہے نا، حسد، اس کی آگ بڑھتی ہی جاتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک اور لطیفہ سنا دوں، 2 ضروری ہے. آج بھارت دیش میں ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے. تو ایک مہمان کسی گھر پہ گئے اور باہر لکھا ہوا تھا بچے 2 ہی اچھے. اندر گئے تو پوری کرکٹ کی 11 کی ٹیم نظر آئی. یہ قول و فعل میں تضاد کیا ہے؟ تو مہمان نے میزبان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر لکھا ہے بچے 2 ہی اچھے اور ادھر پوری ٹیم ہے. تو کہا یہ 11 میں اچھے 2 ہی ہے، باقی سب نالائق. اچھے جو ہیں وہ 2 ہی ہے، سب نالائق. ماشاءاللہ آپ ایسے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو خوب قبول فرمائے، ترقیات سے ہم کنار فرمائے. مفتی صاحب نے راستے میں بہت اچھا ادارے کا تعارف کرایا، سن کر جو ہے بڑی دلی خوشی بھی ہوئی، اور ایک بات کا رنج بھی اس بات کا ہوا اپنی نااہلیت اور ناکارہ ہونے پر کہ عاجز اتنے سال سے سورت شہر میں رہتا ہے لیکن اتنے عظیم ادارے کے تعارف سے بھی ناواقف ہے. اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرمائے. اور ادب کے ساتھ ایک گستاخی عاجز یہ بھی عرض کرنا چاہے گا آزادی کے پیغام کے تعلق سے کہ جب الہ آباد اور اللہ آباد کا نام چینج ہو کر پریاج گنج ہو سکتا ہے اور نام چینج کرنے کی روایات چل رہی ہے، اس محلے کا نام تو ہمیں نہیں چینج کرنا ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے کے نام کے تعلق سے بہت معذرت کے ساتھ مفتی صاحب سے اس عاجز نے راستے میں پوچھا بھی کہ ہمارے ادارے کا نام کیا ہے، تو مفتی صاحب نے بتایا دارالعلوم سورت. اور اکثر بولا یہ جاتا ہے کہ دارالعلوم رام پورہ. تو درخواست اشاروں میں آپ سمجھ لیں کہ کاش یہ دارالعلوم رب پورا ہو جائے، قرآن پورا ہو جائے، دین پورا ہو جائے، ایسا کوئی پورا کا حاشیہ آگے لگ جائے تو ہمارے دارالعلوم کے ساتھ بار بار جو ہے اس نام کے بجائے رب کا نام آ جائے. یہ گستاخی کی معذرت کے ساتھ عرض کرنا ہے. بہرحال حسد کی آگ بڑھتی ہے، اس پر لطیفہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. ایک شاعر ایک بادشاہ کی خدمت میں آیا، گویا تھا. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تملق اور چاپلوسی اور اشعار کے ذریعے بادشاہ کی جیب گرم کروانا. اس نے بادشاہ کی شان میں کچھ اشعار کہے. بادشاہ جو ہے چنے کے جھاڑ پر چڑھ کر پھول گیا، اور آج کے زمانے میں سب سے بڑی نوٹ 2000 روپے ہے تو 2000 روپیہ نکال کے دیا. بادشاہ نے شاعر کو دیا. بچوں دھیان سے سننا، یہ آپ کے لیے اسپیشل ہے. تو 2000 روپے دیے. اب جو وزیر تھا نا، حسد کی آگ بڑھتی ہے، اس پر یہ لطیفہ ہے، پیغام یاد رکھیں. 2000 روپے نکال کے دیے. اب بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کو حسد ہوا اور اس نے از راہ حسد بادشاہ عالی جاں کی خدمت میں یہ کہا کہ بادشاہ ہم آپ کی برسوں سے خدمت کر رہے ہیں، ہماری لائف میں تو کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ آپ نے ایک دن میں 2000 ہم کو دے دیے ہو. اس نے 2 جملے بولے، آپ نے اس کو 2000 پکڑا دیے. اب بادشاہ بھی پھنس گیا، واپس لے تو وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور وزیر جو ہر وقت کا حاضر باش خادم ہے
مراسم خسروانہ کے طور پر اس کی بات ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کریں؟ تو اس نے یہ کہا وزیر سے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ اس شاعر کو جا کر پکڑو اور کسی ترتیب سے وہ ریٹرن لے سکتے ہو تو لے لو۔ وہ وزیر شاعر کے پاس گیا، اس کو پکڑ کے لایا، بھائی پیسے لے کے کہاں بھاگ رہا ہے، چل بادشاہ کے پاس، پہلے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا تب پیسہ ملے گا ورنہ نہیں۔ بادشاہ کے پاس وزیر اس شاعر کو پکڑ کر لایا اور کہا کہ سوال کا جواب دے۔ سوال یہ ہے، بتائیے کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ کتنا گلابی سوال ہے، بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ شاعر تو شاعر ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کیا سوال آپ نے کر دیا ہے، اصل میں بادشاہ سلامت اتنے سخی اور جب ان کی سخاوت کا ٹھاٹے مارتا سمندر بہنے لگتا ہے، اتنا بہتا ہے کہ دیتے دیتے اڑ گئے، اتنے دیتے ہیں کہ دیتے دیتے اڑ گئے۔ بادشاہ کو وجد آ گیا، مزہ آ گیا، حسد کی آگ اور بڑھ گئی، 2000 کی ایک نوٹ اور مل گئی۔ کہا رک، ایک سوال اور۔ وزیر نے یہ پوچھا شاعر سے کہ تیری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہیں، یہ بتا۔ اس نے اور شاندار جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کی سخاوت کے کیا کہنے، وہ اتنا دیتے ہیں اور ہم جیسوں پر تو دینے کی حد کر دیتے ہیں، ان کے دیتے دیتے اڑ گئے، ہمارے لیتے لیتے اڑ گئے۔ ایک نوٹ اور، حسد کی آگ اور۔ کہا رک، ایک آخری سوال اور، اگر وہ دے دیا تو سب نوٹ تیری اور ہار میری۔ آخری سوال یہ ہے، وزیر نے شاعر سے پوچھا کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ اس نے اور شاندار جواب دیا، بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے، میرے لیتے لیتے اڑ گئے اور تم جیسوں کے کفے افسوس ملتے ملتے اڑ گئے۔ ایک نوٹ اور۔ حسد کی آگ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اس وقت جو جسمانی امراض چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، تمام امراض روحانیہ سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے، اس کے اسباب اختیار کرنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائے، اور مقتدر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کی زیر سایہ اور ان کی پشت پناہی میں یہ کچھ عاجز نے سما خراشی کی ہے، کچھ بات غلط ہو گئی ہو اور سما خراشی کی گستاخی کی، معذرت کے ساتھ یہ عاجز آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کہی سنی باتوں پر توفیق عمل سے نوازے، اور ہمارے اس عظیم ادارے کو، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جتنے ادارے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور شجر بارآور بنائے، مثمر بنائے، اور اس کے فوائد سارے جہاں میں پھیلے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہندوستان زندہ باد، پائندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، قصوروں کو درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جوڑی پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے، امت اور انسانیت کی بے کسی اور بے بسی پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پیارے اللہ حالات کو درست فرما دیجئے، حالات کو درست فرما دیجئے۔ رب کریم عافیت کے ساتھ ہمارے ملک کے مسلمانوں پر حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ ماں جب اپنے بچے سے آخری درجے کا ناراض ہوتی ہے،
اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتی ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، اللہ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے وہ کھلے۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے اب بھی بند ہیں، ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی نظر غضب ہٹا لیجیے، نظر رحمت عنایت فرما دیجیے۔ ہم بڑے پاپی ہیں، خطا کار ہے، ریاکار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے بھی آپ کے بندے آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، حالات کو درست فرما دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو، عالم کے حالات کو درست فرما دیجیے، ہمارے ملک میں امن، چین، سکون اور عافیت نصیب فرما دیجیے، ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے۔ یا اللہ ظالم کے پنجے کو مروڑ دیجیے، ہدایت نصیب فرما دیجیے، امن، چین، سکون اور عافیت نصیب فرما دیجیے، پیسفل ماحول میں رہنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ہمارے ملک کی فضا کو استوار بنا دیجیے، حالات کو درست فرما دیجیے، ہم اپنے ملک میں شریعت و سنت کے اہتمام کے ساتھ رہ سکیں، ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، ہمارے مدارس و مکاتب و خانقاہ اور دعوت و تبلیغ دین کے تمام شعبوں کی محنتوں کو یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے یہ تمام شعبے اس وقت سرد مہری کا شکار چل رہے ہیں، کمزوری کا شکار چل رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہمارے بچے جو مدرسے میں آنا چاہتے ہیں، کسی وقت بچے نہیں آنا چاہتے تھے، ہم ان کو لاتے تھے، ہماری ناقدریاں اس درجہ بڑھ گئی، آج بچے آنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو منع کر رہے ہیں کہ بچوں مت آؤ۔ یا اللہ ہمارے تصور میں بھی یہ دن کبھی نہیں تھے۔ یا اللہ یہ ہماری ناقدریوں کا نتیجہ ہے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ مدارس کی خدمت میں، دین کی خدمت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، پیارے اللہ جی اس کو معاف فرما دیجیے، اور دین کے تمام شعبوں کو پہلے سے زیادہ شان بان آن کے ساتھ پھر سے شروع فرما دیجیے، پھر وہی عظمت رفتہ نصیب فرما دیجیے، حالات کو درست فرما دیجیے، ہمارے اس عظیم ادارے کو، عظیم ادارے کے بانیان و ذمہ داران کو، اساتذہ کرام کو، تمام کی جانفشانیوں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے ان معصوم بچوں کو، ہمارے ان طلبہ نظام کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرما دیجیے، ہم سب کو علم و عمل میں مینارہ رشد و ہدایت بنا دیجیے، علم و عمل میں زیادہ سے زیادہ ہم ترقی کریں، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، مانگنا سکھا دیجیے، رب کریم عزت کے بعد کی ذلت سے بچا لیجیے، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا لیجیے، علم کے بعد جہالت والے کاموں سے بچا لیجیے، ایمان کے بعد کے کفر و شرک سے بچا لیجیے۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی، مانگی جا رہی ہے، قیامت تک مانگی جاتی رہے گی، ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ آج کے اس مبارک دن میں یا اللہ جتنے سالوں میں ہمارے اکابر نے ایسے مبارک موقع پر، عظیم موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم ہم آج جشن آزادی تو منا رہے ہیں، رب کریم ہمیں شریعت و سنت کی آزادی آپ ہی دلا سکتے ہیں، آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، شریعت و سنت کا ذوق اور شوق نصیب فرما کر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں آزادی دلا دیجیے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں منظور و مقبول فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان، انت المستعان، انت المستعان، انت المستعان، انت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔